میں مہربان احمد خان محی الدین نگر یہاں اس وقت پیر گنج کی سرزمین حضرت شمس الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس مقامات پر ہیں۔ ان کے مزار مقدسہ سے ملحق جو محی الدینہ سے مہنار روڈ جا رہا ہے KSSR کالج کے سامنے ہے، تو ان جگہ پر میں اور ہمارے رفقا یہاں پر مولانا مشتاق صاحب اور سجادگان یہاں پر موجود ہیں، خادمین موجود ہیں۔ ان کے ذریعے ابھی سالانہ عرس کا اختتام ہوا ہے، اور یہاں ہر ہفتے جو اللہ پاک نے اللہ والوں کی قربانیاں کو دیکھا ہے، مقدس مقام پر یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک صرف ہوتا ہے، اور دنوں کے اندر سب سے مقبول ترین دن جمعرات کی شام سے جمعہ کا پورا دن اور جمعہ کی عشاء کی نماز تک کا وقت جو ہوتا ہے بہت مقبول ترین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس مقام پر جو مقدس مقام ہے، اس علاقے کے اندر آ کے اس موقع سے جو اس زمانے کے بزرگوں کا اعمال تھا، اس اعمال کو قادریہ سلسلے کے اندر کرنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اپنے مقام پر قادریہ سلسلے کے شجرہ مقدسہ کو اگر پڑھی جاتی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور پورے ہندوستان کے اندر یہ چاروں سلسلوں کے جو بزرگان دین ہیں، تو ان میں اولین جو پہلا مقام اور پہلا قدم جن بزرگوں کا آیا ہے، اس میں یہ پیر گنج کے بزرگوں کا بھی محی الدین نگر کے اندر یہ بہت بڑی قربانیوں کا ہے۔ اس لیے پہلے ہی شعر پڑھ دی گئی ہے کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ تو یہ اسی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ والوں کی قربانیوں کو دیکھ کے یہ شعر پڑھی گئی ہیں کہ کتنی مصیبت، کتنی پریشانیاں، کتنا یعنی ولولے کے ساتھ عربوں کی سرزمین سے اللہ پاک نے ان سادات گھرانے کو کیسی قربانیاں والا بنایا کہ ہندوستان کی اس عجمی علاقے کے اندر انتہائی درجے کے ناساز ماحول میں، جہاں پانی کا صحیح ملنا بھی دشوار، جہاں پر صحیح کھانے پینے کا نظام نہیں، صحیح کپڑا پہننے کا نظام نہیں، صحیح کھانے پینے کے برتن کا نظام نہیں، صحیح دوا کا نظام نہیں، ان سارے نظاموں کو قائم کرنے کے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو یہاں بھیجا، اور آج بھی اس سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب جو ہم ساری خوبیاں دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، یہ سب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے صدقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے غلامین اور خادمین کے ذریعے ہندوستان تک پہنچا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھاتے ہوئے اس سے مستفیض ہونے والے بنیں۔ میں مشتاق احمد قادری سبحانیہ مکہ جامع مسجد کے سابق امام محمدی پور، ابھی ہم روضے پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشایخین سیدنا شمس الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس سرزمین پر موجود ہیں، جو کچھ لوگ بھی ہیں اور آپ کے آل بھی موجود ہیں میرے داہنے سائڈ میں، انہی کے نسل سے ہیں، اور ایک ہی گھرانے یہاں سادات موجود ہیں، اور وہ بھی سادات میں قطب ربانی شیخ سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس دربار پر جو بھی آیا یقیناً فیض یاب ہو کے گیا۔ جس طرح کی بھی منتیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کے صدقے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل اس سرزمین کی لاج رکھی، اور سبھی کی منتیں، سبھی کی دعائیں، سبھی کی آرزو، سبھی کے تمنائیں پورے ہوئے، اور اس وجہ سے یہ بڑے مشہور و معروف ہوئے۔ دور و دراز میں بھی میں قریبی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر جمعرات کو یہاں حاضری دیں، اور حاضری دے کر وہ کامیابی حاصل کریں، اور جو کچھ بھی طلب ہو وہ ان کا واسطہ دیں کہ پروردگار عالم تیرے مقرب بندوں کا واسطہ کہ میری مدعا کو قبول کر لے۔ لہٰذا آپ فیض یاب ہونا چاہیں
تو ضرور ہوں۔ یہ محی الدین نگر سے مہناڑ جانے والے روڈ میں ہیں اور بالکل قریب روڈ ہے، آپ کے آنے کے لیے بالکل سہولت ہے کہ آپ حاجی پور سے آئیں تو بھی سہولت ہے کہ ان کے مزار کے پاس ہی آپ اتر جائیں گے، اور محی الدین نگر اسٹیشن سے آئیں گے تو بھی ان کے مزار کے پاس اتریں گے، اس لیے کہ محی الدین نگر بازار سے جسٹ 1 کلومیٹر پچھم کی جانب ہے، اور نگاہ پڑے گی کہ وہ درگاہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے روضے دور سے ہی چمکتے ہیں، اللہ والے جیسے دور سے چمکے جاتے ہیں ان کے روضے بھی چمکے جاتے ہیں۔ لہذا پیر گنج میں آنے کے لیے یقیناً بالکل قریب اور نزدیک راستہ ہے۔ میں اسی بات پر اس کو اختتام کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور فیض یاب ہوں۔ اللہ والوں کا ہی کام تھا کہ دنیا میں اس ہندوستان کی دھرتی پر ختم نبوت کے بعد اللہ والے ہی نے دین کا کام کیا، قرآن لائے اور شریعت مصطفیٰ لایا، طریقت علی لایا۔ یہ سب لانا اور دنیا میں پھیلانا، لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا بڑی محنت و مشقت کے ساتھ، جہاں پانی ملنا میسر نہیں، جہاں پانی کا نظام نہیں ہے، کھانے کا نظام نہیں ہے، نہ رہنے کا نظام ہے، نہ لباس کا نظام ہے، نہ آپ کے نگرانی کا کوئی نظام ہے، اس کے باوجود بھی ساری مشقتیں کو اٹھا کر پیڑ پودے کی پتیاں چبا کر آپ نے دین کا کام کیا، اور جب دین کا کام کیا، اللہ کے وحدانیت کا اعلان کیا، تو پروردگار عالم نے آپ کے کرامت کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان کی دھرتی پر ہر کونے کونے آج اذان پڑھے جاتے ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، نماز ادا ہوتی ہے، اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آج بھی کل بھی یہ آگے کی طرف بڑھا، اخلاق کی بنیاد پہ آج بھی بڑھ رہا ہے، اخلاق اور محبت کی بنیاد پہ۔ یہ اللہ والوں کا اخلاق ہے، محبت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، جو اسلام دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ یہ یقیناً لوگ اس کے طرف مائل ہوں گے جب اس کی سچائی لوگوں کے ذہن و فکر میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ والے سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔